سیشن 12 ہے اور اس سیشن کا پہلا حصہ، اور ہم جھیل گلیل کے کنارے موجود ہیں۔ ہاں، خوبصورت جھیل گلیل۔ ہم نے اس جھیل کو اس کے ارد گرد مختلف مقامات سے دیکھا ہے۔ ہم نے اسے دیکھا تھا گولان کی پہاڑیوں سے، ہم نے اسے کفن سے دیکھا تھا، ہم نے اسے کوہ معزہ سے دیکھا تھا، بس یوں ہی قریب، اور اب ہم خود پانی پر ہیں۔ ہم اس جگہ پر ہیں جہاں یہ مانا جاتا ہے کہ یسوع اور پطرس دونوں نے پانی پر چلنے کا معجزہ دکھایا تھا۔ یہ نہ صرف ایک تاریخی جگہ ہے اور نہ ہی صرف ایک تاریخی واقعہ، بلکہ اس کی آپ اور میرے لیے بہت بڑی روحانی اہمیت بھی ہے۔ کیونکہ اگر ہم پطرس کی مثال پہ چلیں جیسے وہ پانی پر چلا تھا، اور وہ واقعات اور مکالمہ، وہ بات چیت جو یسوع اور پطرس کے درمیان ہوئی تھی، اگر ہم اسے اپنا نمونہ بنائیں گے تو ہم بھی پانی پر چل سکیں گے، ہم بھی ناممکن کو ممکن بنا سکیں گے۔ اسی لیے ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے تاکہ بات کر سکیں کہ ناممکن کو کیسے ممکن بنایا جائے۔ یہ ہمیں ہمارے متن کی طرف لے آتا ہے، وہ صحیفہ جس پر ہم غور کرنے والے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہم اس تعلیم میں آگے بڑھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ نہ صرف ان باتوں پر غور کریں جو میں سکھا رہا ہوں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ میں اپنی ہر بات کی بنیاد کے طور پر کس طرح صحیفے کا استعمال کرتا ہوں۔ ہم نے اس پوری سیریز میں اس موضوع پر زور دیا ہے کہ خدا کے کلام کا مطالعہ اور اس کی وضاحت ہمارے پیغام کو طاقت، اختیار اور قوت بخشتی ہے۔ اور اس تعلیم میں چاہتا ہوں کہ ہم نہ صرف میری کہی ہوئی باتوں پر غور کریں، بلکہ اس پر بھی کہ میں صحیفے کو کس طرح استعمال کرتا ہوں۔ امید ہے کہ روح القدس آپ کو نہ صرف ایک قسم کی سچائی سمجھنے میں مدد دے گا، بلکہ یہ بھی سکھائے گا کہ کلام کو کس طرح تقسیم کرنا ہے اور خدا کے لوگوں کی خدمت میں کلام کو مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ متی کی انجیل باب 14 آیات 28 سے 33 تک سے لیا گیا ہے۔ پطرس نے جواب دیا، اے خداوند، اگر یہ واقعی آپ ہیں تو مجھے حکم دیں کہ میں پانی پر چل کر آپ کے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ جاؤ۔ پھر پطرس کشتی سے نیچے اترا، پانی پر چلنے لگا اور یسوع کی طرف بڑھا۔ لیکن جب اس نے ہوا کو دیکھا تو ڈر گیا اور ڈوبنے لگا تو چلایا، اے خداوند، مجھے بچا لے۔ فوراً یسوع نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا، اے کم ایمان والے، تو نے شک کیوں کیا؟ اور جب وہ دونوں کشتی میں چڑھ گئے تو ہوا تھم گئی۔ پھر جو لوگ کشتی میں تھے انہوں نے اسے سجدہ کیا اور کہا، یقیناً آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ ان 6 آیات سے ہم 14 اسباق سیکھنے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی ربوبیت کو پہچاننا سیکھنا چاہیے۔ پطرس نے یسوع کو خداوند کہا۔ اسے خداوند کہنا آسان ہے، یہ کہنا بھی آسان ہے، یہاں تک کہ گانا بھی آسان ہے، وہ خداوند ہے، وہ خداوند ہے۔ یہ تو صرف الفاظ ہیں، اصل میں ہم یہ کیسے ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع ہمارے خداوند ہیں؟ ہم اصل میں یہ کیسے دکھاتے ہیں کہ یسوع ہمارے مالک ہیں؟ یہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ ہمارے اعمال سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم وہی کر رہے ہیں جو یسوع نے ہمیں کرنے کو کہا ہے اور وہ نہیں کر رہے جو یسوع نے منع کیا ہے، تو پھر وہی ہمارے خداوند ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری باتوں پر عمل کرو۔ اگر وہ واقعی خداوند ہیں اور ہم واقعی ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم وہی کریں گے جو وہ فرماتے ہیں۔ اور یہی سب سے پہلی بات ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پطرس نے نہ صرف یسوع کو خداوند کہا بلکہ کہا، خداوند، اگر یہ آپ ہیں تو مجھے پانی پر اپنے پاس آنے کو کہیں۔ اس نے نہ صرف انہیں خداوند کہا بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ اس وقت تک انتظار کرتا رہا جب تک یسوع نے نہیں کہا آؤ، اور پھر وہ یسوع کی طرف بڑھا۔ اس سبق سے ہمارے لیے دوسری بات یہ سیکھنے کی ہے کہ ہمیں پہل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یسوع، انہوں نے اپنے آپ کو شاگردوں سے بھری کشتی کے سامنے ظاہر کیا، جتنے بھی وہاں موجود تھے، جتنا ہمیں معلوم ہے، لیکن صرف پطرس ہی تھا جس نے بات کی۔ پطرس کے ذہن میں ایک خیال میلا، اس نے اپنی عقل استعمال کی، اپنی تخلیقی صلاحیت استعمال کی، اور اس نے پہل کرتے ہوئے خداوند سے پوچھا، اگر یہ آپ ہیں تو مجھے پانی پر اپنے پاس آنے کو کہیں۔ لکھا ہے، پطرس نے جواب دیا۔ آپ اور مجھے سیکھنا چاہیے کہ ہم سرگرم رہیں، اپنی عقل استعمال کریں، سوچیں اور تخلیقی طریقوں کے بارے میں غور کریں۔
کہ ہم کس طرح خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں، اور پھر ان خیالات کو خداوند کے سامنے پیش کریں اور اسے ہاں یا نہ کہنے دیں۔ یہ ہمیں تیسرے نقطے کی طرف لے جاتا ہے، ہمارے لیے تیسری بات۔ اس کہانی سے سیکھنے کے لیے جب ہم پطرس کی مثال پر چلتے ہیں تاکہ ہم بھی پانی پر چل سکے، تاکہ ہم بھی یہ کر سکے، ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے قیاس آرائی سے بچنا ضروری ہے۔ پطرس نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک یسوع نے نہیں کہا آؤ۔ یسوع نے واقعی کہا آؤ، تو ہم اس سے جانتے ہیں کہ یسوع نے پطرس کے خیال کی منظوری دی تھی۔ لیکن پطرس نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک یسوع نے نہیں کہا آؤ۔ صرف اس ایک لفظ آؤ میں بے شمار معلومات چھپی ہوئی ہیں کہ یسوع نے پطرس کی تائید کی، یسوع نے پطرس پر یقین کیا، یسوع نے پطرس کو دعوت دی، یسوع نے پطرس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہی، یسوع نے تسلیم کیا کہ یہ ایک اچھا خیال ہے، اور اسی لیے اس نے پطرس کو آنے کی دعوت دی۔ جب یسوع نے کہا آؤ تو پطرس یسوع کی طرف بڑھا۔ پطرس نے جلد بازی نہیں کی۔ پطرس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ایک خیال ہے، میں بھی پانی پر چلوں گا اور کشتی سے نیچے اتر کر پانی پر چلنے کی کوشش شروع کر دوں گا۔ نہیں، وہ فرما بردار تھا، وہ تعاون کرنے والا تھا۔ اس نے یسوع کی ربوبیت کی اتھارٹی کو تسلیم کیا اور اس وقت تک انتظار کیا جب تک یسوع نے نہیں کہا آؤ۔ اگر ہم پطرس کی مثال پر چلنا چاہتے ہیں تو چوتھی بات جو ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حفاظت کی کشتی چھوڑنے کے لیے تیار رہیں۔ کشتی کی حفاظت ایک محفوظ جگہ ہے۔ کشتی میں اور بھی لوگ ہیں، سب لوگ آرام دہ ہے۔ ہم وہی کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں۔ ہم پانی کی سطح پر عام طریقے سے جا رہے ہیں۔ پانی پر سفر کرنے کا عام طریقہ کشتی ہے، اور پطرس بھی سب کچھ عام طریقے سے کر رہا تھا، لیکن وہ عام طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار تھا، اور کچھ جرأت مندانہ، کچھ نیا، کچھ دلچسپ اور عام طریقے سے ہٹ کر کچھ مختلف کرنے کے لیے تیار تھا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ معمولات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ تیار ہیں کہ خداوند آپ کو کسی نئے سفر، کسی نئی اور دلچسپ کامیابی کی طرف لے جائے تاکہ خداوند کا جلال اور عزت بڑھے؟ اگر نہیں تو آپ کبھی پانی پر نہیں چل سکیں گے۔ پطرس کچھ نیا آزمانے کے لیے تیار تھا۔ میرے ساتھ اس بات پر غور کریں کہ اس نے نہ صرف کشتی کی جسمانی حفاظت کو چھوڑا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ کشتی میں رہنے کی نفسیاتی حفاظت بھی چھوڑ دی۔ محفوظ جگہ پر ہونا ایک بات ہے، اور یہ بالکل الگ بات ہے کہ آپ وہی کچھ کر رہے ہوں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ محفوظ ہو یا نہ ہو، اور ہجوم میں ہونے کی نفسیاتی تائید حاصل ہو۔ پطرس کشتی کی حفاظت چھوڑنے کے لیے تیار تھا، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کشتی میں رہنے کی نفسیاتی حفاظت چھوڑنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اور ہم سے بھی یہی تقاضا کیا جائے گا۔ اگر ہم پانی پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم کچھ غیر معمولی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کوئی جرأت مندانہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں، اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں جو یہ ظاہر کرے کہ ہمارا خدا پر ایمان ہے اور ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے ذریعے معجزات کرے گا، اگر ہم ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چھوڑنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ کشتی کی حفاظت اور اپنے دوستوں کے ساتھ کشتی میں رہنے کی حفاظت۔ پطرس نے یہ خطرہ مول لیا کہ شاید اس کے دوست اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ارے پطرس، بیٹھ جاؤ، خاموش رہو، تمہیں پانی پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آرام سے بیٹھے لو، یسوع آ رہے ہیں، وہ جلدی آ پہنچ جائیں گے۔ پطرس نے خطرہ مول لیا اور کشتی چھوڑ دی، اور اپنے دوستوں کو کشتی میں ہی چھوڑ دیا۔ پانی پر چلنے والے پطرس کے اس دلچسپ اور سنسنی خیز واقعے سے ہمیں پانچویں بات یہ سیکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ارادوں کو پورا کرنا چاہیے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ پطرس کشتی سے نیچے اترا اور پانی پر چلنے لگا۔ پطرس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنا سکے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پطرس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ فیصلے کو عمل درآمد سے الگ کر سکے۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، اپنا خیال خداوند کے حضور پیش کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ کرے گا، اور جب یسوع نے کہا آؤ تو اس نے اپنے فیصلے پر عمل کیا۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے ارادے بہت عظیم ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑے شاندار خیالات ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان پر عمل نہیں کرتے۔ وہ نہیں کرتے جو وہ کہتے ہیں کہ وہ کریں گے۔
اور اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ آپ اور میں اس بات کو یاد رکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ اور اس فیصلے پر عمل درآمد دو الگ الگ معاملات ہیں، اور انہیں دو مختلف اوقات میں ہونا چاہیے۔ ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اچھا فیصلہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، کلام مقدس میں تلاش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھا فیصلہ کریں، اور پھر جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس پر عمل درآمد کر کے اس کو پورا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں 30 میراتھن دوڑی ہیں، اور میراتھن کے دوران پسینہ میری آنکھوں میں جاتا ہے اور جلن پیدا کرتا ہے۔ دوڑنے کی وجہ سے میرے بازو درد کرنے لگتے ہیں، میرے پھیپھڑے ہوا کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ دوڑنے کی وجہ سے میری ٹانگیں تھک جاتی ہیں، سڑک پر دوڑنے سے میرے پاؤں کے تلوے دکھنے لگتے ہیں، میرے جسم کا ہر حصہ درد کر رہا ہوتا ہے۔ جب میں 42 کلومیٹر کی میراتھن دوڑ رہا ہوتا ہوں تو یہ فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا کہ میں میراتھن دوڑوں گا یا نہیں۔ یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ جب میں میراتھن دوڑ رہا ہوتا ہوں تو وہ عمل درآمد کا وقت ہوتا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ آپ آسانی سے یہ حکمت سمجھ سکتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کے وقت اور عمل درآمد کے وقت کو الگ کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم اس عمل میں داخل ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم کرنا چاہیں گے، تو ہم اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی چیز ہمیں مایوس کر دیتی ہے، اور یوں ہم اپنے فیصلے پر مکمل طور پر عمل نہیں کر پاتے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم پطرس کی مثال پر چلیں۔ شکریہ پطرس کہ تم نے یہ شاندار خیال سوچا، کہ تم نے یسوع کی مثال پر چلتے ہوئے اپنے ایمان کو آزمایا اور پانی پر چلنے کی کوشش کی۔ یہ واقعی ایک زبردست خیال تھا پطرس، لیکن اس سے بھی زیادہ شکریہ اس بات کا کہ تم نے اس پر عمل کیا، تم نے یہ کر دکھایا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں بھی دکھایا کہ ہم بھی پانی پر چل سکتے ہیں، ہم بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں اس کہانی سے سیکھنے والی چھٹی چیز کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پطرس یسوع کی طرف بڑھا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ یسوع کی طرف آیا۔ اب ہم اس لفظ آیا کو ذرا تکنیکی انداز میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ یونانی زبان میں بھی لکھا ہے آیا، انگریزی میں بھی لکھا ہے آیا، کم از کم اس ترجمے میں جسے میں پڑھ رہا ہوں۔ دنیا کے کچھ تراجم میں آیا نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ پطرس گیا، اور اس تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تراجم نے یسوع کی طرف آیا کو یسوع کی طرف گیا میں اس لیے بدلا ہے کہ قواعد کے لحاظ سے متی کو کہنا چاہیے تھا کہ پطرس گیا۔ اب متی کہاں تھا؟ متی کشتی میں تھا، تو وہ اس ڈرامے کے ایک طرف تھا، یسوع اور پطرس کی طرف دیکھ رہا تھا جو یسوع کی طرف جا رہا تھا۔ اس لیے قواعد کے لحاظ سے متی کو لکھنا چاہیے تھا کہ پطرس گیا، لیکن متی نے ایسا نہیں لکھا۔ متی نے لکھا پطرس آیا۔ اگر متی یسوع کے ساتھ کھڑا ہوتا اور کہتا کہ پطرس آیا تو وہ قواعد کے لحاظ سے درست ہوتا، لیکن متی نے ایسا نہیں کہا۔ متی نے قواعد کی غلطی کیوں کی؟ اس نے آیا کیوں کہا جبکہ قواعد کے لحاظ سے اسے کہنا چاہیے تھا کہ پطرس گیا؟ میرا ماننا ہے کہ اس میں ایک اہم روحانی سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ پطرس یسوع کی طرف آیا کیونکہ یسوع یعنی آپ اس کہانی کا مرکز ہیں۔ متی اس کہانی کا مرکز نہیں ہے۔ متی نے ایک قواعدی غلطی اس لیے کی تاکہ ایک مسیحی حقیقت کو برقرار رکھ سکے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع نہ صرف اس کہانی کا مرکز ہے بلکہ ہر کہانی کا مرکز ہے۔ مجھے فکر ہونے لگتی ہے جب یسوع ہماری کہانی کا مرکز نہیں رہتا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ یسوع ہی مرکز ہے۔ وہ ہر اس چیز کا مرکز ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ دعا کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ تبلیغ کرتے ہیں، اپنی جماعتوں کی رہنمائی کا طریقہ، خدا کے لوگوں کی رہنمائی اور ان کی رہنمائی کا انداز، سب کچھ یسوع کے گرد گھومتا ہے۔ وہی مرکز ہے، اور میرا ایمان ہے کہ یہ حقیقت متی ہمیں بتاتا ہے جب وہ لکھتا ہے کہ پطرس یسوع کی طرف آیا۔ مجھے فکر ہونے لگتی ہے جب لوگ میری خدمت، میری کلیسیا، میرے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ تمہاری خدمت نہیں ہے، یہ تمہارے لوگ نہیں ہے، یہ تمہاری کلیسیا نہیں ہے، یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کی کلیسیا ہے، اور وہ خدمت جو خدا نے تمہیں دی ہے وہ اس کی خدمت ہے۔ تم ایک آلہ ہو، ہم سب اس کے ہاتھ میں اوزار ہیں، اور جب ہم اس کے اوزار بنے رہتے ہیں تو وہ ہمارے ذریعے بہت کچھ کر سکتا ہے، اور وہی مرکز بنا رہتا ہے، اور ہمارے ذریعے وہ معجزے کر سکتا ہے۔
ہمارے ذریعے وہ حیرت انگیز کام کر سکتا ہے، ہمارے ذریعے وہ ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ تم خدا کے لوگوں کو خدائی مشورہ دیتے ہو، ان کے لیے شاندار خطبے دیتے ہو اور ایسی تعلیمات دیتے ہو جو خدا کے لوگوں کو مضبوط، حوصلہ افزا اور تعمیر کرتی ہیں۔ جب تک ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ وہی کہانی کا مرکز ہے، میرا خیال ہے کہ تم اور میں پانی پر چل سکیں گے اور بہت سی جگہوں تک جا سکیں گے۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں جا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ شعور نہ ہوتا۔ یسوع میری کہانی کا مرکز ہے۔ اب یہ ہمیں اس عبارت کے ایک جملے کی طرف لے جاتا ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس جملے سے جتنے بھی پہلو اور روحانی سبق سیکھے جا سکتے ہیں، ان سب پر غور کرنے میں ہمیں کچھ وقت لگے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ نظر آنے والی نتیجے کے پیچھے ایک پوشیدہ وجہ ہے۔ میں یہ اس جملے سے لیتا ہوں جس میں کہا گیا ہے، لیکن جب اس نے ہوا کو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ اب تم اور میں جانتے ہیں کہ ہم ہوا کو نہیں دیکھتے، ہم ہوا کے اثرات کو دیکھتے ہیں۔ طوفان کا اصل سبب وہ نظر آنے والی چھینٹیں یا لہروں کا اچھلنا نہیں تھا۔ اس طوفان کی ابتدا، آغاز اور وجہ وہ پوشیدہ ہوا تھی جس نے نظر آنے والی لہریں پیدا کیں۔ اور میں اس میں یہ دیکھتا ہوں، چاہے متی نے یہ کہانی لکھتے وقت اس بارے میں نہ سوچا ہو، میں اس میں ایک اہم روحانی سبق دیکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اور میں اپنی خدمت میں نظر آنے والے نتائج دیکھتے ہیں۔ ہماری کلیسیا بڑھتی ہے، ہمارے لوگ شفا پاتے ہیں، لوگ نجات پاتے ہیں، مسیح کے جسم میں حیرت انگیز باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سب نظر آنے والی چیزوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک پوشیدہ طاقت کی وجہ سے ہے جو ہماری زندگیوں میں بڑی قوت اور تاثیر کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ وہ پوشیدہ طاقت ہے، وہ خدا ہے، یہ خدا کی خدمت ہے، یہ خدا کی طاقت ہے، یہ خدا کا خیال ہے، یہ خدا کا کام ہے جو وہ ہمارے ذریعے کرتا ہے، اور وہ پوشیدہ ذریعہ معجزات کو وقوع پذیر کرتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس جملے میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے۔ جب اس نے ہوا کو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم اپنی خدمت میں، اپنے کام میں مسائل، مشکلات اور سختیوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم ان مشکلات کو دیکھتے ہیں، ہم ان مشکلات سے آگے بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم خدا کی پوشیدہ طاقت کو دیکھ سکیں جو ان حالات میں کام کرنے کی قدرت رکھتی ہے اور شفا لاتی ہے، اصلاح کرتی ہے، مالی مدد فراہم کرتی ہے اگر ہمیں اس کی ضرورت ہو۔ ہمیں وہ حکمت اور رہنمائی دیتی ہے جس کی ہمیں اپنی کلیسیا بنانے کے لیے ضرورت ہے، اور اپنے لوگوں کو مشورہ دینے اور اچھے واعظ کرنے کے لیے۔ خدا کی پوشیدہ، مسح شدہ طاقت ہی ناممکن کو ممکن بنانے کی کنجی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دراصل متی نے اس بارے میں سوچا ہوگا جب وہ یہ کہانی لکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ پطرس نے ہوا کو دیکھا اور وہ ڈر گیا۔ لیکن میں اس جملے میں پوشیدہ اور ظاہر کے درمیان ایک تعلق دیکھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں پوشیدہ چیز، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی ماورائی مسح شدہ طاقت نہ صرف میری زندگی میں بلکہ آپ کی زندگی میں بھی کام کرے، تاکہ ہم خداوند کے لیے وہ کچھ کر سکیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم صرف اپنی بہترین کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی بہترین کوشش سے بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خداوند کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں جن پر باپ کی مہر ہو، جن میں معجزاتی اور ماورائی تاثیر ہو، اور ہمیں یہ کبھی حاصل نہیں ہوگا اگر ہم صرف ظاہر پر، صرف مادی اور جسمانی سطح پر ہی سوچتے رہیں۔ اس سے آگے ایک روح ہے، ایک خدا کی مسح شدہ طاقت اور اختیار ہے جو پوشیدہ دنیا میں موجود ہے، اور جب آپ اور میں اس سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس نیا حوصلہ اور نئی توانائی آ جاتی ہے تاکہ ہم وہ کام مکمل کر سکیں جو خدا ہمیں کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ اس جملے میں جب اس نے ہوا کو دیکھا تو ڈر گیا۔ ایک اور بات جو میں دیکھتا ہوں وہ 8واں سبق ہے۔ یہ سبق ہمیں اس کہانی سے سیکھنا ہے۔ جب اس نے ہوا کو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ اگر آپ یہاں ارد گرد دیکھیں تو یہ جلیل کی جھیل پر ایک کافی پرسکون اور خاموش علاقہ ہے۔ ہمیں یہ تصور کرنا ہوگا کہ یہاں اسی مقام پر جب یسوع شاگردوں کی طرف کشتی پر چلتے ہوئے آ رہے تھے تو ہوا زوروں سے چل رہی تھی، لہریں اچھل رہی تھیں، ہوا چل رہی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی، لہریں اچھل رہی تھیں اور پانی کی بوندیں اڑ رہی تھیں، اور شاگرد اپنی کشتی میں ہوا کے خلاف زور لگا کر چپو چلا رہے تھے۔
ہوا ان کے منہ پر تھی اور پانی ان پر چھڑک رہا تھا۔ یہ ایک طوفانی رات تھی اور اسی وقت پترس پانی پر چل رہا تھا، نہ کہ آج جیسے پرسکون دن میں۔ اگر ایسا ہے تو کیا ہمیں یہاں کوئی تضاد نظر نہیں آتا؟ جب پترس ہوا کو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ اگر ہوا ہی پترس کے شک کی اصل وجہ تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ بغیر ہوا کے پترس کسی بھی وقت پانی پر چل سکتا تھا۔ کیا آپ اور میں واقعی یہاں آ کر اس پانی پہ چل سکتے ہیں؟ نہیں، اور پترس بھی نہیں چل سکتا تھا۔ پترس پرسکون پانی پر بھی نہیں چل سکتا تھا۔ پترس کسی بھی پانی پر نہیں چل سکتا تھا۔ تو مسئلہ لہریں نہیں تھیں، مسئلہ ہوا بھی نہیں تھی، مسئلہ یہ تھا کہ پترس پانی پر چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ضرور کوئی اور وجہ تھی جس نے پترس کو اچانک شک میں ڈال دیا۔ جب وہ کشتی سے باہر نکلا اور پانی پر چلنا شروع کیا تو وہاں ہوا بھی تھی اور لہریں بھی تھیں۔ وہ کشتی سے باہر نکلا اور ہوا اور لہروں کے باوجود چلتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظریں بہت غور سے یسوع پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ یسوع کو دیکھ رہا تھا، وہ یسوع کی طرف چل رہا تھا۔ یسوع ہی اس کی توجہ کا مرکز تھا، یسوع ہی اس کے کشتی سے باہر نکلنے کی وجہ تھا۔ اس کی ساری توجہ اور دھیان خداوند یسوع پر تھا، اور جب تک وہ ایسا کرتا رہا پترس پانی پر چل سکتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک طوفان کے بیچ میں، حالانکہ شروع سے ہی ہوا اور لہریں تھیں، لیکن اچانک طوفان کے دوران پترس اب ہوا اور لہروں کی وجہ سے ڈر گیا ہے۔ نہیں، یہ ہوا اور لہریں نہیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس نے اپنی نظریں یسوع سے ہٹا لیں۔ اور میں اس میں ایک اہم سبق پاتا ہوں کہ اگر آپ اور میں اپنی نظریں یسوع پر رکھیں، چاہے طوفان ہو، ہوا ہو اور لہریں ہوں، اور وہ حالات جن میں ہم خداوند کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ ہلا رہے ہوں، ہوا کی مخالفت، لہروں کی مخالفت اور وہ مشکلات جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں ہمیں جتنا بھی مغلوب کر دیں، جب تک ہم اپنی نظریں خداوند یسوع پر رکھیں جس نے کہا تھا آؤ، اس نے کہا یہ کلیسیا بنا، اس نے کہا ہاں یہ دعا کرو، اس نے کہا ہاں ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں یسوع کی خوشخبری سناؤ، اس نے کہا آؤ۔ جب تک ہم اپنی نظریں اس خداوند پر رکھیں جس نے ہمیں جو کچھ بھی کرنے کو کہا ہے، ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ یقیناً جب بھی ہم خداوند کی خدمت کر رہے ہوں گے مشکلات آئیں گی، ہوائیں آئیں گی، لہریں آئیں گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بار بار ایک لہر ہم پر زور سے ٹکراتی ہے اور ہم اپنی نظریں مسائل پر لگا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں او خدایا میں اس لہر کے ساتھ کیا کروں گا، میں اس مسئلے کے ساتھ کیا کروں گا، میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اور ہماری توجہ کا مرکز وہ مسائل بن جاتے ہیں جن کا ہمیں اپنے کام میں سامنا ہے۔ ہم نے اپنی نظریں یسوع سے ہٹا لی ہیں، ہم بالکل وہی کریں گے جو پترس نے کیا تھا، ہم بھی پانی میں ڈوب جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی نظریں یسوع پر رکھیں تو وہ جس نے ہم میں اچھا کام شروع کیا ہے اسے مکمل کرے گا، یہاں تک کہ اس دن تک جب وہ ہمارے ذریعے اور ہمارے اندر وہ سب کچھ کر لے جو اس کا ارادہ ہے۔ پترس اور شاگرد بالکل وہیں جا رہے تھے جہاں یسوع نے انہیں جانے کو کہا تھا۔ وہ اس کنارے کی طرف جا رہے تھے جو اس جگہ کے بالکل مخالف تھا جہاں وہ پہلے تھے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہاں مشرق کی طرف وہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں یسوع نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اور پھر وہیں یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ آگے بڑھو اور اس مقام پر آؤ۔ اور رات کے دوران جب وہ اس سمت میں کشتی چلا رہے تھے ایک طوفان آ گیا۔ یسوع نے انہیں جانے کو کہا تھا، یسوع نے انہیں یہ ہدایت دی تھی، اور اب پترس کی توجہ یسوع پر تھی جب وہ کشتی سے باہر نکلا اور چلنا شروع کیا۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس کی نظریں یسوع سے ہٹ گئیں، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا جب اس نے اپنی نظریں یسوع سے ہٹا لیں وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا اگر ہم اپنی نظریں یسوع سے ہٹا لیں۔ آئیے پترس کے پانی پر چلنے کے اس تجربے سے سیکھیں کہ ہمیں اپنی نظریں خداوند پر رکھنی چاہیے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ہماری توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو ہم اسی کی سمت میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایمان سے بھرپور ہونا، اعتماد سے بھرپور ہونا، اور یہ جاننا کہ ہم اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے۔
لیکن اگر ہم طوفانوں کے بارے میں سوچتے رہیں، چرچ بنانے کے لیے زمین حاصل کرنے کے مسائل کے بارے میں سوچتے رہیں، اپنے چرچ کی محلے میں شہرت کے مسائل کے بارے میں سوچتے رہیں، یا اپنی کلیسیا کے لوگوں کی رہنمائی کے مسائل کے بارے میں سوچتے رہیں، بطور چرچ لیڈر آپ اور میں ان لہروں سے مغلوب ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان پہ توجہ مرکوز کریں گے تو یہ بری خبر ہے کسی بھی مسیحی رہنما کے لیے، کیونکہ جہاں ہم اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں وہیں ہمارے لوگ بھی اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ اگر ہم اپنی توجہ خداوند یسوع مسیح پر مرکوز رکھیں گے تو ہم اس کی سمت میں آگے بڑھتے رہیں گے، اور ہماری قیادت کے دائرے میں آنے والے تمام لوگ بھی خداوند پر توجہ مرکوز کر سکیں گے اور خدا کی سمت میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ یہاں جھیل گلیل پر، اسی جگہ جہاں پطرس نے پانی پر چلنا شروع کیا تھا، ہمیں ایک شاندار موقع ملا ہے کہ ہم روحانی اسباق کے بارے میں سوچیں جو ہم متی باب 14 سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اس حصے کے آغاز میں ذکر کیا تھا، ہم دیکھیں گے کہ اس تعلیم میں نے جو بھی خیالات آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ سب براہ راست کلام مقدس سے آئے ہیں۔ کلام مقدس مضبوط اور یقینی بنیاد ہے پختہ منادی کے لیے، اور اگر ہم خدا کے کلام کی منادی کریں، اگر ہم اپنی قوم کو بائبل سے تعلیم دیں اور بائبل کی کہانیوں کو استعمال کریں، اور اگر ہم بائبل کی ہدایات کو اپنی تعلیم اور منادی کی بنیاد بنائیں، تو ہمارے پاس زیادہ اختیار ہوگا، ہمارا اثر زیادہ ہوگا، اور اس کے بعد جب بھی لوگ کلام مقدس پڑھیں گے وہ باتیں یاد کریں گے جو ہم نے انہیں سکھائی تھیں۔ تو یہ سبق، ناممکن کو ممکن بنانے کا جو سبق ہے، یہ میرے لیے بہت ہی دلچسپ سبق ہے، اور ہم اس تعلیم کے اگلے حصے میں واپس آئیں گے تاکہ مزید سبق حاصل کریں کہ کس طرح پطرس ڈر گیا جب اس نے ہوا اور لہروں کو دیکھا، اور ہم اس کہانی کے باقی حصے سے بھی کچھ اور سبق حاصل کریں گے۔ اور خدا آپ کو برکت دے جیسے آپ پطرس کی روح میں ہیں۔ یہ ارادہ کریں کہ اپنی نظریں یسوع پر رکھیں اور ہر لہر پر چلیں، ہر مشکل پر چلیں، ہر آزمائش پر چلیں، ہر مسئلے پر چلیں، جیسے خداوند آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ طوفان میں لہروں پر چلتے ہوئے آگے بڑھیں، کیونکہ آپ وہی کر رہے ہیں جو یسوع نے کہا تھا، اور آپ بھی پطرس اور یسوع کی طرح پانی پر چل رہے ہیں، یعنی ناممکن کو ممکن بنا رہے ہیں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ ہم اس وقت یروشلم کے وسط میں واقع شاپ میں موجود ہیں، اور یہ سونومی ہے، یہ جان ہے، اور یہ نومی ہے، اور ہم یہاں آپ کو سلام کرنے اور یہ کہنے کے لیے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔